آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل اور السلام علیکم اینڈ آداب عرض ہے۔ ابراہیم لنکن جدید معیار کا معمار تھا۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں اس کو بہت نمایاں مقام حاصل ہے، مگر لنکن کو کوئی کامیابی اچانک نہیں ملی۔ اگر آپ کہتے ہیں نا آپ شارٹ کٹ لیں گے، اب شارٹ کٹ سے بادی چیز جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ شارٹ کٹ لینے والا یا تو بیچارہ کلابادیاں کھاتا ہوا کسی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، یا خدا ناخواستہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے۔ شارٹ کٹ کبھی نہ لیں۔ شارٹ کٹ کے بجائے ایک ارادہ کر لیں، ایک منزل کو تعین کر لیں، ایک ٹارگٹ لے لیں کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ آپ جب چلنا شروع کریں گے راستہ گھٹتا چلا جائے گا، راستہ گھٹتا چلا جائے گا، سورج کی تپش بھی تنگ نہیں کرے گی اور چاند کا گرہن بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آپ اسی راستے پہ چلتے چلتے بہت آسانی سے اسی راستے کو ماپیں تو آپ کا راستہ شارٹ خود بخود ہوگا، چونکہ اس میں قدرت کی طاقت شامل ہو جاتی ہے۔ ابراہیم لنکن کوئی کامیابی اچانک اس کو نہیں ملی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو ناکامی کے ان گنت زینے طے کرنے پڑے۔ لنکن کی زندگی کو ایک شخص نے چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا: This man had failed in business in 1831. He was defeated in politics in 1832. He failed once again in business in 1834. He had a nervous breakdown in 1841. In 1843, he hoped to receive his party nominations for Congress, but he didn't. He lost in 1855. He was defeated again in 1858, but in 1860 he was the elected president of USA. He knew how to accept defeat temporarily. ایک آدمی 1831 میں تجارت میں ناکام ہو گیا۔ اس نے 1832 میں سیاست کو شکست کھائی، 1834 میں دوبارہ تجارت ناکام ہوئی، 1841 میں اس پر اعصاب کا دورہ پڑا، 1843 میں وہ الیکشن میں کھڑا ہوا مگر ہار گیا۔ 1858 کے لیے الیکشن میں اس کو دوبارہ شکست ہوئی۔ لوگ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ شخص کبھی کامیاب نہ ہوگا، مگر یہی وہ شخص ہے جو 1860 میں ابراہیم لنکن کے نام سے امریکہ کا 16واں صدر منتخب ہوا۔ اس کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ شکست کو کیسے تسلیم کیا جائے، عارضی طور پر نہ کہ مستقل طور پر۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اس شخص کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ناکامی کا اعتراف ہی کامیابی کی اصل قیمت ہے۔ جو لوگ یہ قیمت ادا نہ کریں وہ کبھی اس دنیا میں کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس دنیا میں کامیابی کا راستہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ناکامی کو وقتی واقعہ سمجھیں۔ ناکامی کا دوبارہ کامیابی میں بدلنے کے لیے آپ کبھی اپنا حوصلہ نہ کھوئیں۔ سردار عبدالرب نشتر تحریک پاکستان کے رہنما، قانون دان، سیاستدان اور شاعر تھے۔ نشتر ان کو تخلص تھا ان کا۔ جون 13 1899 کو پشاور کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔
ان کے والد کا نام عبد الحنان تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مشن سکول پشاور سے حاصل کی۔ 1916 میں 1916 میں سناتن دھرم ہائی سکول سے میٹرک پاس کیا اور پھر بی اے پاس کرنے کے بعد 1925 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور پشاور میں وکالت شروع کی۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر کا ساتھ دیا۔ صوبہ سرحد میں اصلاحات کی تحریک، ایک متنازع کتاب شائع کرنے والے ناشر، مصنف کے خلاف تحریک، سائمن کمیشن کے خلاف تحریک پاکستان قائم کرنے کی تحریک، غرض یہ کہ ہر تحریک میں حصہ لیا۔ 1929 میں پشاور یونیورسٹی پشاور میونسپل کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے، پھر نیشنل کانگریس کی مجلس عاملہ کے رکن بنے۔ 1930 میں جب انگریزوں نے قصہ خوانی بازار میں نہتے جلوس پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے بے شمار افراد جاں بحق ہو گئے، سردار نشتر نے حکومت کے اس غیر انسانی ظالمانہ اقدام کی شدید مذمت کی اور قصہ خوانی بازار کا نام تبدیل کر کے شہید بازار رکھا۔ اس جرم کو بغاوت قرار دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے 1 سال جیل کاٹی اور 1937 میں صوبائی اسمبلی کے رکن بنے۔ 1938 میں قائد اعظم کی دعوت پر آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ میں شریک ہوئے۔ اسی اجلاس کے بعد مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے اور آخر دم تک مسلم لیگی رہے۔ 1933 میں سردار اورنگزیب کی صوبائی کابینہ میں وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ یہ وزارت 1945 تک رہی۔ اکتوبر 1946 میں انہیں غیر منقسم ہندوستان کی عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے شریک کیا اور وزیر مواصلات کے عہدے پر قائم کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مرکزی وزیر مواصلات مقرر ہوئے اور جولائی 20 1949 تک اس منصب پر فائز رہے۔ بعد ازاں پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر بنے۔ اکتوبر 1951 میں خواجہ ناظم الدین نے انہیں وزارت سندھ کا قلمدان سونپا۔ خواجہ ناظم الدین کی وزارت کی برطرفی کے ساتھ ہی وہ بھی وزارت سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ ہے وہ واقعات، کون کون کیسے کیسے میدان میں بھاگا، بازی لے گئے، نام روشن کر دیا اور آج تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا۔